بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ 3 دن سے بند اس گھر میں شدید تعفن اٹھ رہا تھا۔ اہل محلہ اس اٹھنے والی بدبو سے بہت پریشان تھے۔ وہ چھوٹا سا ایک گھر تھا جس میں اکثر کرایہ دار آ کر رہتے تھے۔ مکان کا مالک یہاں نہیں رہتا تھا بلکہ وہ کسی باہر ملک میں رہتا تھا۔ اس کا کوئی رشتہ دار یہاں پر تھا جو اس مکان کو کرائے پر دیتا تھا۔ لوگوں کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی تھی کہ آخر یہ اتنا شدید تعفن اس گھر میں سے کیوں اٹھ رہا ہے۔ کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ کیوں نہ اس گھر کو کھول کر دیکھا جائے، لیکن بعض لوگوں کا ماننا تھا کہ ہم بغیر کسی کی اجازت کے اس گھر کو نہیں کھول سکتے، کیوں نہ اس سلسلے میں پولیس کی مدد لی جائے۔ یہ بات سب لوگوں کے دل کو لگی۔ ویسے بھی تعفن اتنا شدید تھا کہ سانس لینا بھی دشوار ہو رہا تھا۔ پھر اہل محلہ نے جا کر پولیس کو اطلاع دے دی۔ 15-20 منٹ بعد پولیس وہاں موجود تھی۔ پولیس دروازہ کھولنے سے پہلے اہل محلہ سے کچھ پوچھ گچھ کر رہی تھی۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ چند دن پہلے 2 میاں بیوی اس کرائے کے مکان میں رہنے آئے تھے۔ صرف وہ 10-15 دن ہی اس گھر میں رہے تھے، پھر اچانک راتوں رات گھر کو خالی کر گئے تھے۔ ویسے بھی اس کالونی کے لوگ زیادہ تر اپنے کام سے کام رکھتے تھے اور گھروں میں تانک جھانک کرنا یہاں کسی کا شیوا نہ تھا۔ وہ دونوں میاں بیوی کون تھے، کہاں سے آئے تھے، کسی کو کچھ نہیں پتا تھا۔ پھر تھوڑی دیر بعد ہی پولیس اہلکار نے اس دروازے کا تالا توڑ ڈالا۔ اب پولیس انسپکٹر اور اس کے اہلکار اس گھر کا جائزہ لے رہے تھے۔ شدید بدبو کی وجہ سے انہوں نے اپنی ناک پر رومال رکھے ہوئے تھے۔ پولیس انسپکٹر غور سے اس گھر کے صحن کے فرش کو دیکھ رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے صحن کی زمین کو کھود کر دوبارہ سے برابر کیا ہو، اور شدید اٹھنے والا تعفن بھی یہیں سے آ رہا تھا۔ یوں چند مزدوروں کو بلا کر صحن کو کھدوایا جا رہا تھا، اور پھر جو کچھ زمین کے نیچے سے برآمد ہوا اس نے تمام لوگوں کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ وہ ایک عورت کی لاش تھی جو صحن کے فرش کے نیچے دفن کی گئی تھی۔ گلی سڑی لاش نہ جانے کتنے دن سے اس زمین کے نیچے دفن تھی۔ اب ایک ایمبولینس کو بلوا کر اس لاش کو رکھا جا رہا تھا۔ پولیس اہل محلہ سے اس شخص کا پتہ مانگ رہی تھی جو لوگوں کو یہ مکان کرائے پر دیتا تھا۔ نہ جانے کون عورت تھی وہ بیچاری قسمت کی ماری، جس کی یہ حالت دیکھ کر لوگ توبہ توبہ کر رہے تھے۔ لوگوں سے یہ دل خراش منظر دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ وہ قتل ہونے والی خاتون جو کوئی بھی تھی، اسے دیکھ کر ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ 25 سال سے زیادہ کی نہ تھی۔ نہ جانے کس کی ہنستی کھیلتی گڑیا کو یوں برباد کر دیا گیا تھا۔ نور کالونی کا ایک چھوٹا سا گھر روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ مجھ سمیت سب بے پناہ خوش تھے، اور کیوں نہ ہوتے، آج ان کی اکلوتی بیٹی یعنی میری شادی تھی۔ مجھ سے چھوٹا صرف ایک بھائی تھا۔ ابو ایک چھوٹے سے سرکاری کلرک تھے اور امی گھر کا کام کاج کر لیتی تھیں۔ ہمارے محلے میں تھوڑے دن پہلے ہی ایک خاندان کرائے پر آ کر بسا تھا۔ وہ رہ تو کرائے پر رہے تھے، لیکن ان کے ٹھاٹھ بھاٹ دیکھ کر ایسے لگتا تھا جیسے وہ بہت رئیس تھے، کیونکہ ان کے پاس ایک بڑی خوبصورت گاڑی کے علاوہ بے پناہ دولت بھی تھی۔ ان کے گھر میں 3 مرد جبکہ 2 عورتیں تھیں۔ دونوں عورتیں زیوروں سے لدی پھندی رہتی، اور ہمارے محلے کی عورتیں دیکھ دیکھ کر ان پر رشک کرتی۔ وہ زیادہ تر کسی کے گھر آتی جاتی نہ تھی، بلکہ اپنی بڑی سی گاڑی میں بیٹھ کر نہ جانے کہاں روزانہ جاتی تھیں، شاید اپنے امیر رشتہ داروں سے ملنے یا پھر کسی پارٹی وغیرہ میں۔ ان کی شان و شوکت دیکھ کر تو جیسے سب نے دانتوں تلے انگلیاں دبا لی تھیں۔ پھر چند دن بعد کچھ ایسا ہوا جس نے ہمارے پورے گھر کو حیران پریشان کر دیا، کیونکہ وہ 2 عورتیں اور ان کا سربراہ جب ہمارے گھر پر آئے، وہ دونوں عورتیں میرے امی ابو سے کہہ رہی تھیں کہ انہیں میں یعنی مہرین بے پناہ پسند ہوں، اور وہ اپنے دوسرے نمبر والے بیٹے کے لیے میرا رشتہ مانگنا چاہتی ہیں۔ امی ابو شدید حیران تھے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اتنے امیر گھرانے سے میرا رشتہ بھی آ سکتا ہے۔ وہ بڑے پیار سے اصرار کر رہی تھی کہ انہیں میرے سوا کسی چیز کی ضرورت نہیں، اگر وہ خالی ہاتھ بھی اپنی بیٹی دے دیں گے تو ہم خوشی سے لے جائیں گے۔ ان کا اخلاق دیکھ دیکھ کر امی ابو تو دل و جان سے ان پر فریفتہ ہو گئے تھے۔ میں نے بھی 2-3 دفعہ ان کے سارے بیٹوں کو گلی سے گزرتے اور آتے جاتے دیکھا تھا۔ شکل و صورت میں تو وہ بھی اچھے تھے۔ یہ میری خوش قسمتی تھی کہ اتنے امیر گھرانے سے میرا رشتہ آیا تھا۔ امی ابو سوچنے کے لیے کچھ وقت مانگ رہے تھے، لیکن وہ عورتیں کہہ رہی تھیں کہ ہم یہاں پر زیادہ دن نہیں ٹھہر سکتے،
کیونکہ اپنے چھوٹے بیٹے کی شادی کر کے ہم سب لندن میں شفٹ ہو جائیں گے، اسی لیے ہمیں شادی کی بہت جلدی ہے۔ آپ کی بیٹی کی خوش قسمتی ہے کہ وہ بھی ہمارے ساتھ لندن چلی جائے گی۔ اب امی ابو زیادہ سوچ بچار نہیں کرنا چاہتے تھے، وہ میری قسمت پر رشک کر رہے تھے کہ ہماری بیٹی مہرین کس قدر خوش نصیب ہے۔ اس کا پہلا رشتہ ہی اتنا اچھا آیا ہے کہ انکار کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ یوں جھٹ پٹ جیسے میرا رشتہ آیا تھا ویسے ہی جھٹ پٹ شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں، اور پھر ٹھیک 2 ہفتے کے بعد میں دلہن بنی بیٹھی تھی۔ میری عمر ابھی فقط 20 سال ہی تھی۔ میری آنکھوں نے آج تک کسی بھی شخص کے سپنے نہ دیکھے تھے، اسی لیے جس لڑکے جنید سے میری شادی ہو رہی تھی اسے میں دل ہی دل میں چاہنے لگی تھی، حالانکہ ابھی تک میں نے اسے دیکھا تک نہ تھا، کیونکہ میں دلہن بن کر جنید کے گھر رخصت ہو کر آ گئی۔ ابھی شادی کو 4 دن ہی ہوئے تھے جب میری ساس نے مجھے آ کر کہا کہ تمہارے پاس آج کا دن ہے، اسی لیے اپنے ماں باپ سے مل کر آ جاؤ، اس کے بعد ہم دوسری جگہ شفٹ ہونے والے ہیں، اور پھر جب تمہارا پاسپورٹ اور ویزا آ جائے گا تو تم ہمارے ساتھ لندن چلی جاؤ گی۔ اپنی ساس کی یہ باتیں سن کر میری آنکھیں بھر آئی تھیں، کیونکہ اتنی دور جانے کا میں نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ جب میں نے اپنے امی ابو کو ساس کی ساری باتیں بتائیں تو ان کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ پھر وہ مجھے کہنے لگے کہ ہماری فکر مت کرو، یہ تمہاری قسمت کی خوش نصیبی ہے، تم دوسرے ملک میں جا کر اتنا عیش کرو گی، بس ہمیں فون کر کے اپنی خیریت سے ضرور آگاہ کرتی رہنا۔ امی ابو سے خوب مل ملا کر میں اپنے سسرال واپس آ گئی۔ اب سامان دوسرے شہر میں شفٹ کیا جا رہا تھا، نہ جانے آگے چل کر میری قسمت میں کیا لکھا تھا، اچھا یا برا مجھے کچھ پتہ نہیں تھا۔ میں اداسی سے بابل کا گھر دیکھ رہی تھی جسے میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر جا رہی تھی۔ وہ ادھیڑ عمر میاں بیوی پولیس انسپیکٹر کے سامنے بیٹھ کر آنسو بہا رہے تھے۔ وہ پولیس انسپیکٹر سے رو رو کر کہہ رہے تھے کہ خدا کے لیے انسپیکٹر صاحب کچھ کریں، ہماری بیٹی کی 6 مہینے پہلے شادی ہوئی تھی، لیکن ان 6 مہینوں میں ایک بار بھی ہمارا اس سے رابطہ نہیں ہوا ہے، نہ جانے ہماری بیٹی کس مصیبت اور پریشانی میں گرفتار ہے۔ اگر آپ نے جلدی کچھ نہ کیا تو ایسا نہ ہو کہ کہیں ہماری بیٹی کی جان کو کوئی خطرہ ہو۔ پولیس انسپیکٹر شمشاد غور سے ان دونوں میاں بیوی کی باتیں سن رہے تھے، پھر وہ ان سے کہنے لگے، دیکھیں بڑے میاں، آپ نے اتنی دیر کیوں کی اپنی بیٹی کی گمشدگی کے بارے میں بتانے کی؟ اگر آپ نے اپنی مرضی اور خوشی سے اپنی بیٹی کی شادی کی تھی تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ جس سے آپ نے شادی کی ہو اس کے بارے میں آپ کچھ جانتے ہی نہ ہوں؟ وہ بڑے میاں پولیس انسپیکٹر سے کہنے لگے کہ انسپیکٹر صاحب، میں آپ کو کتنی دفعہ بتا چکا ہوں کہ وہ لوگ جن سے میں نے اپنی بیٹی کی شادی کی تھی نئے آ کر ہمارے محلے میں بسے تھے، زیادہ تر لوگ ان کے بارے میں نہیں جانتے تھے۔ انہوں نے اتنے سبز باغ دکھائے کہ میں نے بنا تحقیقات کیے اپنی بیٹی کا رشتہ ان کے بیٹے کے ساتھ طے کر دیا اور جھٹ پٹ شادی بھی کر دی۔ ان کے کچھ گھریلو مسائل تھے جن کی وجہ سے وہ بار بار کہہ رہے تھے کہ انہیں شادی کی بہت جلدی ہے۔ اب وہ نہ جانے میری بیٹی کو کس شہر میں لے جا کر بس گئے ہیں، لیکن میری بیٹی سے ہمارا کوئی رابطہ نہیں ہو پا رہا۔ پھر پولیس انسپیکٹر شمشاد نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم جلد ہی آپ کی بیٹی کی گمشدگی کی تحقیقات شروع کرتے ہیں، آپ اس کی کوئی تصویر ہمیں دے جائیں تاکہ اس کی تصویر دیکھ کر ہم لوگوں سے کچھ پوچھ گچھ کر سکیں۔ اب وہ دونوں ادھیڑ عمر میاں بیوی مایوسی سے واپس جا رہے تھے۔ ان کی لاڈلی بیٹی نہ جانے کس حال میں تھی، انہیں کوئی خبر نہ تھی۔ جس جگہ امی ابو رہ رہے تھے اب میں اس جگہ سے سینکڑوں میل دور اس نئے شہر میں آ کر بس گئی تھی، لیکن مجھے حیرت اس بات پر تھی کہ جو گھر میرے سسرال والوں نے کرائے پر لیا تھا وہ انتہائی چھوٹا تھا، اس میں صرف 2 کمرے تھے۔ پھر یہ اقدام مجھ پر بعد میں کھلا کہ وہ سارے وہاں سے جا رہے تھے، صرف میرے شوہر جنید اور میں ہی اس گھر میں رہ رہے تھے۔ مجھے ان کے جانے پر حیرت ہو رہی تھی، میں کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی، کیونکہ پہلے میرے ساس سسر اور اس کے 2 دن کے بعد میرے جیٹھ اور جٹھانی بھی مجھ سے بنا ملے پتہ نہیں کہاں چلے گئے تھے۔ جب ان کے بارے میں نے اپنے شوہر سے کہا تو وہ کہنے لگے کہ وہ لوگ تو لندن چلے گئے، تمہیں اتنی فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں حیرت سے سوچ رہی تھی کہ اگر لندن ہی جانا تھا تو بھلا اتنی خاموشی اور چھپ چھپ کر جانے کی کیا ضرورت تھی، اور میں کیا ان کے لیے اتنی غیر تھی کہ انہوں نے مجھ سے مل کر جانا بھی گوارا نہ کیا؟ یہ سوچ کر میں بہت افسردہ سی ہو رہی تھی۔
جس جگہ پر ہم لوگ رہ رہے تھے وہ اتنی غیر آباد جگہ تھی. دور دور بس اکا دکا ہی مکان بنے ہوئے تھے. اتنی خاموشی اور اتنا سناٹا مجھے محسوس ہوتا تھا جیسے وہاں سوائے وحشت کے کچھ اور نہ ہو. میں کبھی اکیلی نہیں رہی تھی، اسی لیے مجھے اکیلا رہتے ہوئے وہاں بہت خوف محسوس ہو رہا تھا. جنید نہ جانے کون سا کام کر رہا تھا. وہ صبح جاتا، رات گئے تک لوٹتا. پھر ایک دن جب وہ رات کو آیا تو اس کے ساتھ اس کے 4 دوست بھی تھے. میں الگ کمرے میں بیٹھی تھی اور وہ سب دوسرے کمرے میں موجود تھے. پھر جنید نے مجھے تیار ہونے کا کہا. مجھے بہت عجیب سا محسوس ہو رہا تھا. آخر جنید مجھے کیوں تیار ہونے کا کہہ رہا تھا؟ اس کے سارے دوست مرد تھے، ان میں کوئی بھی عورت نہ تھی. جب میں نے یہی بات جنید کو کہی تو وہ غصے میں آ گیا. مجھ سے کہنے لگا کہ جو میں تمہیں کہہ رہا ہوں بس وہی کرو. اسے یوں غصے میں دیکھ کر میں ڈر گئی. پھر جلدی سے تیار ہونے لگی. مجھے اس کے دوستوں کے سامنے جاتے ہوئے بہت شرم محسوس ہو رہی تھی کیونکہ آج تک میں کسی غیر مرد کے سامنے یوں نہیں گئی تھی. پھر میں جنید کے مجبور کرنے پر ان کے سامنے جا کر بیٹھ گئی. جب میں نے انہیں دھیرے سے سلام کیا تو وہ سارے کے سارے خباثت سے ہنسنے لگے. پھر ان میں سے ایک جنید کو کہنے لگا، واہ کیا مال ڈھونڈا ہے تم نے یار، سچ میں یہ تو ایک جگمگاتا ہوا ہیرا ہے، ہمیں کب اس ہیرے کی چمک دکھاؤ گے؟ وہ ضرور کوئی ذو معنی بات کر رہا تھا. مجھے ان کے منہ سے اتنی چھچھوری باتوں کی امید نہ تھی. وہ جس طریقے سے مجھے دیکھ رہے تھے ان کی آنکھوں میں میرے لیے ہوس تھی. پھر میں تھوڑی دیر وہاں بیٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی. وہ سب کے سب نہ جانے رات کو کتنے بجے تک جاگ کر مذاق مستی کرتے رہے. میں تھک ہار کر نیند کی آغوش میں چلی گئی. پھر مجھے نیند میں ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی سایہ سا میرے اوپر جھکا ہوا تھا. وہ میرے وجود کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر رہا تھا، لیکن میرے دماغ پر شدید غنودگی طاری تھی. ایسے لگ رہا تھا جیسے میں نے نیند کی گولیاں کھائی ہوں. لیکن اس حالت میں بھی میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر یہ دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ میرے جسم کے ساتھ یہ چھیڑ چھاڑ کرنے والا کون ہے. لیکن مجھے کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا. عجیب و غریب سی کیفیت میں میرے ساتھ نہ جانے کتنی دیر تک یہ سب کچھ ہوتا رہا. لیکن میرا ذہن بہت بھاری ہو رہا تھا. میں لاکھ کوشش کر رہی تھی کہ آنکھیں کھول کر میں دیکھ سکوں کہ آخر یہ ہے کون، لیکن میری آنکھیں اتنی بھاری ہو رہی تھیں، ایسے لگ رہا تھا جیسے میں نے کوئی نشہ آور چیز پی لی تھی. دوسری صبح جب میں سو کر اٹھی تو میرا دماغ انتہائی بھاری ہو رہا تھا. پھر میں نے جنید کی طرف دیکھا جو بیڈ پر مست ہو کر سو رہا تھا. تبھی اچانک مجھے رات کی بات یاد آنے لگی جب میں اپنے آپ کو کسی دوسرے انسان کے ساتھ محسوس کر رہی تھی. لیکن وہ شخص جنید ہرگز نہیں تھا، بلکہ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ کوئی اور تھا. نہ جانے رات کو ایسی میری حالت کیوں ہو گئی تھی، مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. میں شدید بے بسی کی کیفیت میں مبتلا تھی. ایک دن میرا ٹھیک گزرا، پھر تیسرے دن وہ ہوا جس کی مجھے بالکل بھی امید نہ تھی. میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ جنید اور اس کے دوست اتنے وحشی درندے نما انسان تھے. اس رات کو جب جنید اور اس کے دوست گھر پر آئے تو ان کے ساتھ ایک نوجوان لڑکی تھی. اس کی عمر تقریباً میرے جتنی ہی تھی. جنید نے مجھے سختی سے منع کیا کہ کمرے سے باہر آنے کی ضرورت نہیں ہے. اب میں کمرے میں دبکی بیٹھی تھی، لیکن میرا دل جب پسلیوں سے باہر آنے لگا جب میں نے اس لڑکی کی دل خراش چیخ سنی تھی. نہ جانے جنید اور اس کے دوست اس لڑکی کے ساتھ کیا کر رہے تھے. دہشت کے مارے میرا برا حال تھا. مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ اس لڑکی کے ساتھ دست درازی کر رہے تھے. ان کا یہ بھیانک روپ دیکھ کر تو میں کانپ کر رہ گئی. پھر میں دروازے کے پاس آئی، تھوڑا سا دروازہ کھول کر دیکھنے لگی کہ آخر یہ لوگ اس لڑکی کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. پھر میری آنکھوں نے جو منظر دیکھا وہ انتہائی خوفناک تھا. اس لڑکی کے دونوں ہاتھ پاؤں لٹکے ہوئے تھے. ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ لڑکی مر چکی ہے. اب جنید اور اس کے دوست اس لڑکی کو ایک بڑے سے بورے میں بند کر رہے تھے. پھر جنید کے 2 دوستوں نے اس بورے کو کندھے پر اٹھایا اور وہ سارے مل کر نہ جانے اسے کہاں لے کر جا رہے تھے. میں نے دروازہ کھولنے اور بند ہونے کی آوازیں سنی تھیں. جب وہ چلے گئے تو میں بھی ڈرتے ڈرتے کمرے سے باہر آ گئی. پورے گھر میں ہولناک سناٹا چھایا ہوا تھا. ایسے لگ رہا تھا جیسے یہاں کسی گمنام جرم کی کہانی رچی گئی تھی. پھر میں ڈرتے ڈرتے دوسرے کمرے میں آئی جہاں پر اس لڑکی کو رکھا گیا تھا.
پھر اس کمرے کی حالت دیکھ کر میرے منہ سے بے اختیار چیخیں نکلی تھیں، کیونکہ فرش پر بے انتہا خون بکھرا پڑا تھا۔ جگہ جگہ خون کے پڑے دھبے اس بات کی نشاندہی کر رہے تھے کہ انہوں نے لڑکی کے ساتھ انتہائی برا سلوک کیا تھا، شاید اسے قتل کر ڈالا تھا۔ میں دل میں سوچ رہی تھی کہ میرا واسطہ کن درندوں سے پڑ گیا تھا۔ انہوں نے ایک معصوم لڑکی کی زندگی ختم کر ڈالی تھی، اور اب اپنے اس جرم کو چھپانے کے لیے اس کی لاش کو نہ جانے وہ کہاں دفنانے جا رہے تھے۔ مجھ میں اتنی ہمت بھی نہ تھی کہ میں یہاں سے بھاگ کر کہیں جا سکتی۔ خوف کے مارے میں کمرے میں بیٹھ کر ہچکیاں لے لے کر رونے لگی۔ کاش میں اس معصوم لڑکی کو بچا پاتی۔ پتہ نہیں کون تھی، کس کی بیٹی تھی۔ ان بھیڑیوں نے تو اس معصوم لڑکی کو اتنی بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا تھا۔ پھر 2 گھنٹے کے بعد میں نے دروازہ کھولنے کی آواز سنی۔ میں اور سمٹ کر بیٹھ گئی۔ اب جنید اکیلا واپس آیا تھا۔ اس کے دوست شاید اپنے اپنے ٹھکانوں پر چلے گئے تھے۔ ایک لڑکی کا تازہ خون دوسرے کمرے میں بکھرا پڑا تھا، لیکن جنید کو شاید کوئی ہوش نہ تھا۔ پھر وہ کمرے میں آیا اور مجھ سے اپنے کپڑے نکالنے کا کہنے لگا۔ میں ڈرتی کانپتی اس کے کپڑے نکالنے لگی۔ مجھ میں اتنی ہمت بھی نہ تھی کہ میں آنکھ اٹھا کر اس کے مکروا چہرے کو دیکھ پاتی۔ جب وہ کپڑے بدل کر آیا تو میں یوں ہی بے سدھ بیٹھی ہوئی تھی۔ پھر وہ مجھ سے کہنے لگا، جاؤ دوسرے کمرے کی صفائی کرو اچھے طریقے سے، مجھے کوئی داغ دھبا وہاں ملنا نہیں چاہیے۔ مجھے وہ یوں حکم دے رہا تھا جیسے میں نے ہی وہ بھیانک جرم کیا ہو۔ میں دہشت سے اس کو دیکھ رہی تھی، سوچنے لگی کہ کسی معصوم کا اتنی بے دردی سے خون بہا کر اس کے چہرے پر ذرا بھی داغ ندامت نہ تھا۔ تبھی ایک دم وہ چیخا تھا، سنائی نہیں دے رہا میں تم سے کیا کہہ رہا ہوں؟ چلو دبو، تمہیں انہی کاموں کے لیے میں نے رکھا ہے، اسی لیے جلدی سے جا کر وہاں کی صفائی کرو۔ اس لڑکی کا حال تو تم دیکھ ہی چکی ہوگی، اسی لیے کسی کے سامنے بھی اپنی زبان کھولنے کی کوشش کی تو تمہارا حال اس لڑکی سے بھی برا ہوگا۔ میں بری طرح سسک سسک کر وہاں کی صفائی کر رہی تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ جنید اور اس کے دوستوں کا جرم چھپانے کے لیے میں یہ سب کام کروں گی۔ وہ کمرہ صاف کر کر کے میرے ہاتھ دکھ گئے تھے، لیکن وہ خون کے نشانات وہاں سے مٹنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ جنید خود بھی بڑھ چڑھ کر وہ نشانات مٹا رہا تھا، اور میں اس کے شیطان نما چہرے کو دیکھ کر سوچ رہی تھی کہ باہر سے دکھنے والا یہ خوبصورت انسان اندر سے اتنا بھیڑیا نما شخصیت رکھتا ہوگا، یہ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اب میں اس اکیلے گھر میں نہیں رہ پا رہی تھی، کیونکہ اس لڑکی کی دل خراش چیخیں ہر وقت مجھے سنائی دیتی تھیں۔ ایسے لگتا تھا جیسے اس لڑکی کی روح دوسرے کمرے میں بیٹھی میرا انتظار کر رہی ہے۔ دہشت اور خوف نے مجھے اندر سے بالکل بے جان بنا دیا تھا۔ جب سے میں یہاں آئی تھی جنید نے ایک بار بھی میرے امی ابو سے میری بات نہیں کروائی تھی۔ وہ اپنے موبائل تک کو ہاتھ نہیں لگانے دیتا تھا۔ 1 مہینے سے بھی زیادہ ہونے والا تھا، لیکن اس 1 مہینے میں ہی میں جنید کی اصلیت کو اچھے طریقے سے سمجھ گئی تھی۔ پھر ایک دن وہ ہوا جس کی مجھے بالکل بھی امید نہ تھی۔ ایک دن رات کو جب جنید آیا تو اس کے ساتھ 2 آدمی بھی تھے۔ وہ آدمی بالکل انجان تھے، وہ چہرے سے ہی خبیث لگ رہے تھے۔ میں کمرے میں خوف زدہ سی بیٹھی تھی۔ پھر جنید میرے پاس آیا، مجھے کہنے لگا کہ جلدی سے اچھے سے تیار ہو کر دوسرے کمرے میں آ جاؤ۔ وہ مجھے حکم دے کر جا چکا تھا، اور اس کا کہنا نہ ماننے کا مطلب تھا اپنی موت کو دعوت دینا۔ اس کے دیے ہوئے حکم کے مطابق میں تیار ہونے لگی۔ مجھے پتا تھا کہ مجھے تیار ہو کر 2 اجنبی آدمیوں کے سامنے جانا تھا، جس طرح پہلے وہ مجھے اپنے دوستوں کے سامنے لے جاتا رہا تھا۔ پھر میں ان دونوں آدمیوں کے سامنے جا کر بیٹھ گئی۔ وہ دونوں بڑی گندی نظروں سے مجھے دیکھ رہے تھے، ان کی نظریں میرے وجود سے آر پار ہو رہی تھیں۔ پھر جنید نے مجھے اشارے سے واپس کمرے میں بھیج دیا۔ میں بھی کمرے میں بیٹھی تھی جب جنید ایک ڈرنک کا گلاس لیے میرے کمرے میں آیا۔ اس نے مجھے وہ پینے کا کہا۔ میں پینے سے ہچکچا رہی تھی تو اسے غصہ آ گیا۔ اس نے زبردستی وہ گلاس میرے منہ پر انڈیل دیا۔ عجیب سا بد ذائقہ سا شربت تھا۔ جیسے ہی میں نے وہ شربت پیا تو تھوڑی ہی دیر میں غنودگی کی کیفیت میں چلی گئی۔ پھر مجھے کچھ ہوش نہ رہا۔ جب ہوش آیا تو مجھے ایسے لگا جیسے ایک بھاری بھرکم وجود میرے اوپر جھکا ہوا ہے۔ میں شدید بے بسی کی کیفیت میں تھی، لیکن اپنی اس کیفیت کو سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ پھر ایک کے بعد دوسرا آدمی آیا۔ میں نیند کی کیفیت میں تھی، لیکن مجھے اچھی طرح محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے وہ دونوں آدمی جنید ہرگز نہیں تھے۔
بلکہ وہ وہی آدمی تھے جو جنید کے ساتھ آئے تھے۔ میں اپنے اس بھیڑیے نما شوہر کو اچھی طرح سمجھ گئی تھی۔ اس نے سبز باغ دکھا کر میرے ماں باپ سے رشتہ مانگ کر مجھ سے شادی کی تھی، لیکن اصل میں وہ ایک مکروا چہرے والا انسان تھا جس کا کام یہ تھا کہ وہ لڑکیوں کو اپنی بیوی بنا کر ان کو ایک طوائف کی طرح مردوں کے سامنے پیش کرے۔ اب یہ ہر دوسرے دن کا کھیل شروع ہو چکا تھا۔ جنید نئے نئے مردوں کو اپنے ساتھ لے کر آتا، مجھے طوائف کے طور پر ان کے سامنے پیش کر دیتا۔ اب 3 مہینے ہو چکے تھے، لیکن میرا اپنے گھر میں کسی سے بھی رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ میں صرف ایک بار اپنے امی ابو سے بات کرنا چاہتی تھی، انہیں ساری صورتحال سے آگاہ کرنا چاہتی تھی، لیکن ایسے لگتا تھا جیسے میں جنید کے ہاتھوں اس لڑکی کی طرح قتل ہو جاؤں گی۔ جنید جن مردوں کو اپنے ساتھ لے کر آتا تھا ان سے اچھی خاصی رقم وصول کرتا تھا، لیکن وہ ساری رقم گھر میں نہیں رکھتا تھا۔ نہ جانے اس کا کیا کام تھا اور وہ یہ سارے پیسے کہاں لگا رہا تھا۔ میری زندگی کسی جہنم سے کم نہ تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس نے مجھ سمیت میرے معصوم ماں باپ کو دھوکہ دے کر بہلا پھسلا کر میرا رشتہ طلب کیا تھا۔ آخر وہ لوگ کون تھے جو اس کے ماں باپ بن کر آئے تھے اور بعد میں ایسے غائب ہو گئے جیسے دنیا میں ان کا نام و نشان بھی نہ ہو۔ پھر کچھ دن کے بعد ایسا ہوا جس نے مجھے اندر تک ہلا کے رکھ دیا۔ میں کچھ بھی کھا پی رہی تھی تو مجھے شدید قسم کی الٹیاں لگ رہی تھیں۔ مجھے کسی انہونی کا احساس ہو رہا تھا۔ جب میں نے یہ بات جنید کو بتائی تو وہ شدید غصے میں آ گیا۔ مجھے کہنے لگا کہ تم تو 70 مردوں کے ساتھ سوئی ہو، نہ جانے کس کا گند ہے یہ، چلو نکالو اس کو اپنے جسم سے۔ میں جنید کے سامنے ہاتھ جوڑنے لگی، اسے کہنے لگی کہ جنید، خدا کے لیے ایسا نہ کہو، میں نے صرف تم سے شادی کی تھی، مجھے پتا ہے کہ یہ صرف ہمارا بچہ ہے، تم اسے کچھ نہ کہو۔ لیکن جنید نے میری کوئی بھی بات سننے سے انکار کر دیا۔ مجھے میڈیکل اسٹور سے کچھ دوائیاں لا کر دیں۔ جب اس نے دیکھا کہ میں وہ دوائیاں نہیں کھا رہی تو زبردستی اس نے میرے منہ میں وہ ڈال کر مجھے پانی پلا دیا۔ پھر دوسرے دن میں کسی کٹے ہوئے بکرے کی طرح تڑپ رہی تھی، کیونکہ درد کی کیفیت اتنی تھی کہ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے میں آج مر جاؤں گی۔ میں پورا دن پوری رات یوں ہی تڑپتی رہی، لیکن جنید نے ایک بار بھی میری طرف نظر اٹھا کر نہ دیکھا۔ اس نے آخر یہ ظلم میرے ساتھ کیوں کیا تھا؟ کیا میری قسمت اتنی بری تھی کہ میں یہ سارے عذاب سہتی؟ اب میں کمرے میں پڑے کسی بے جان مردے کی طرح ہو چکی تھی۔ پھر ایک دن میرے ساتھ کچھ عجیب سا ہوا۔ ایک دن جب جنید گھر پر نہ تھا تو کسی نے دروازہ بجایا۔ میں ویسے ہی بیمار تھی، بڑی مشکل سے چل کر دروازے تک پہنچی، پھر ڈرتے ڈرتے دروازہ کھول دیا۔ گلی میں جھانک کر دیکھا تو دور دور تک کوئی بھی نہ تھا، چاروں طرف سناٹا چھایا ہوا تھا۔ پھر مجھے اندھیرے میں ایسے لگا جیسے درخت کے پیچھے کوئی لڑکی چھپی ہوئی تھی۔ میں نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنا چاہا، وہ ضرور کوئی لڑکی ہی تھی جو یوں ایک دم سے بھاگ کر اندھیرے میں غائب ہو گئی تھی۔ خوف کے مارے میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس دہشت نما گھر میں ویسے ہی میری نیند حرام ہوئی پڑی تھی۔ میں دل ہی دل میں سوچتی کہ کیوں نہ میں اس گھر سے بھاگ جاتی ہوں، اس طرح ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میری جان جنید سے چھوٹ جائے گی۔ لیکن پھر مایوس ہو کر سوچتی کہ ایسا کرنا میرے لیے ناممکن ہے، کیونکہ یہ شہر میرے لیے نیا ہے، مجھے اس کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں ہے، اور اگر جنید نے مجھے تلاش کر لیا تو شاید وہ مجھے اتنی بری موت مارتا کہ میں اندازہ بھی نہ لگا سکتی۔ میں آج تک اس گھر کے دروازے سے باہر تک نہیں جھانک پائی تھی۔ مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ اس علاقے میں مزید کتنے مکان تھے، بلکہ ایسے لگتا تھا جیسے اس جگہ پر صرف یہی ایک مکان تھا، کیونکہ یہاں کا سناٹا خوف زدہ کر دینے والا تھا۔ جب بھی میں گھر میں اکیلی ہوتی تھی ایسے لگتا تھا جیسے اس لڑکی کی روح گھر میں بھٹکتی پھر رہی ہے۔ جنید کے جرم میں بھی برابر کی شریک تھی، کیونکہ میں نے اس لڑکی کو بچانے کی کوئی کوشش نہیں کی تھی، اور اس کے خون کے دھبے خود میں نے اپنے ہاتھوں سے صاف کیے تھے۔ میں اپنے خونی ہاتھوں کو دیکھ کر رونے لگ جاتی۔ میری زندگی کسی بھیانک خواب سے کم نہ تھی۔ دوسری طرف انسپکٹر شمشاد اس لڑکی کی تصویر کو دیکھ رہا تھا جس کے ماں باپ اس کی رپورٹ درج کروا کر گئے تھے۔ اس لڑکی کے ماں باپ کے کہنے کے مطابق وہ لڑکی پچھلے 6 مہینے سے اپنے شوہر کے ساتھ گئی تھی، لیکن اس کے شوہر نے اس لڑکی کا رابطہ اس کے ماں باپ سے ہرگز نہیں کروایا تھا، جس کی وجہ سے وہ بے حد پریشان تھے۔ انسپکٹر شمشاد اس کیس میں ماجد کی مدد لے رہا تھا، جو ایک قابل پولیس اہلکار تھا۔
ایسے کیسوں میں اس کا دماغ بہت چلتا تھا۔ تبھی انسپکٹر شمشاد نے اسے اندر بلا لیا۔ پھر وہ ماجد سے کہنے لگے کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ یہ لڑکی اور اس کا شوہر کہاں غائب ہو گئے ہیں؟ مجھے تو ایسے لگتا ہے جیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اس لڑکی کو لے کر کہیں ملک سے باہر چلا گیا ہوگا۔ پھر پولیس اہلکار ماجد کہنے لگا کہ نہیں صاحب جی، اس لڑکی کے ماں باپ کے مطابق تو اس لڑکی کا رشتہ جن لوگوں سے کیا گیا تھا وہ چند دن پہلے ہی اس کالونی میں آ کر بسے تھے، اور محلے والوں کا کہنا ہے کہ وہ اپنے ٹھاٹھ باٹ سے بہت امیر لگتے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے یہ سب شو کروایا تھا کہ وہ اتنے امیر ہیں تاکہ کسی بھی لڑکی کو بے پناہ خوش رکھ سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے انہوں نے لڑکی کے ماں باپ کی آنکھوں میں دھول جھونک کر اس کا رشتہ طلب کیا ہو، اور ان کا مقصد کچھ اور ہو، یہ شادی کرنے کا۔ پھر شادی کے صرف 15 دن بعد لڑکی کو دوسرے شہر لے کر چلے جانا، 6 مہینے گزرنے کے باوجود بھی کوئی رابطہ نہ کرنا۔ اس کا مطلب تو یہی ظاہر کر رہا ہے کہ وہ ضرور لڑکا اور اس کے گھر والے کوئی فراڈ تھے، جو صرف اس کالونی میں اپنے بیٹے کی شادی کرنے کی غرض سے آئے تھے۔ وہ جس کسی بھیانک جرم میں بھی ملوث تھے، انہیں ایک لڑکی کی ضرورت تھی، اور اس سے بہترین طریقہ انہیں نظر نہیں آیا کہ کسی لڑکی کی شادی کر کے اسے اپنے ساتھ لے کر چلے جائیں۔ اہلکار ماجد یہ ساری باتیں انسپکٹر شمشاد کو کہہ رہا تھا۔ اس کی باتوں میں دم تھا، یہ ساری باتیں وہ بالکل ٹھیک کہہ رہا تھا۔ پھر دوسرا اہلکار اندر آیا۔ وہ انسپکٹر شمشاد کو اخبار میں چھپی ہوئی ایک خبر دکھا رہا تھا، جس میں لکھا گیا تھا کہ ایک نوجوان لڑکی کو بڑی بے دردی کے ساتھ قتل کر کے ایک کرائے کے گھر میں چھپا دیا گیا تھا۔ تعفن اٹھنے کی وجہ سے اس لڑکی کی لاش کو اس گھر سے نکالا گیا۔ یہ ساری تفصیلات اس اخبار میں لکھی ہوئی تھیں۔ یہ خبر پڑھ کر انسپکٹر شمشاد تو چونک سے گئے تھے۔ انہوں نے فوراً ہی وہاں کے تھانے کے آفیسر سے رابطہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے کہیں اس لڑکی کا تعلق اس کیس سے نہ ہو۔ میں اب دن رات بیمار رہنے لگی تھی، جیسے کسی مردے کے جسم میں جان نہ ہو، ایسے ہی میری حالت ہو رہی تھی۔ پھر ایک رات جنید اور اس کے دوست آئے۔ وہ دوسرے کمرے میں بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے۔ میں نے اپنے کانوں سے سنا جب جنید اپنے دوستوں سے کہہ رہا تھا کہ یار یہ لڑکی تو 6 مہینے میں ہی مریض بن گئی ہے، جب دیکھو بیماری کا ناٹک کر کے بیٹھی ہوتی ہے۔ اب میرا دل تو اس لڑکی سے بھرتا جا رہا ہے، ایسے لگ رہا ہے اس کا کوئی نہ کوئی بندوبست کرنا پڑے گا۔ جواب میں جنید کا دوست اس سے خباثت سے کہہ رہا تھا، مگر تمہارا اس سے دل بھر گیا ہے تو اپنی بیوی مجھے دے دو، چند دن میں عیش کر لوں گا۔ پھر جنید اس سے کہنے لگا کہ ہاں، جیسے تم نے تو اس کے ساتھ عیش کیے ہی نہیں ہے۔ تم بھول گئے جب تم اس کے لیے یوں تڑپ رہے تھے اور میں نے تمہیں اجازت دے دی تھی۔ پھر جنید کا دوست اس سے کہنے لگا کہ ہاں تم نے اجازت دے دی تھی، لیکن تم بھول رہے ہو کہ بدلے میں تم نے مجھ سے پورے 2 لاکھ روپے لیے تھے۔ میں دوسرے کمرے میں بیٹھی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ ان کی گھٹیا باتوں کی آوازیں میرے کانوں میں صاف سنائی دے رہی تھیں۔ ساتھ ہی ساتھ مجھے جنید کی یہ بات خوفزدہ کر رہی تھی جو وہ میرے بارے میں اپنے دوستوں سے کہہ رہا تھا کہ اس کا کوئی نہ کوئی بندوبست کرنا پڑے گا۔ اس کا مطلب ہے وہ مجھے بھی اس لڑکی کی طرح مارنا چاہتا ہے۔ نہیں، میں اتنی بھیانک موت نہیں مر سکتی، مجھے اپنے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا۔ یہ سوچ کر تو میرے جسم سے روح نکلنے کو ہو رہی تھی۔ شاید ان کی یہ خوفناک باتیں سن کر میں ویسے ہی دہشت سے مر جاتی۔ پھر ایک رات دوبارہ دروازے پر دستک ہوئی جب جنید گھر پر نہ تھا۔ میں چونک گئی۔ میں سوچنے لگی کہ اس کے شیطان دوست اس کی غیر موجودگی میں نہ آ گئے ہوں۔ پھر دوبارہ دستک ہوئی تو نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے اٹھ کر دروازہ کھولنا پڑا۔ پھر میرے منہ سے چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی، کیونکہ میرے سامنے وہ لڑکی کھڑی تھی جو چند دن پہلے مر چکی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں خوف کے مارے چیخ اٹھتی، اس نے اچانک میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ پھر وہ دھیرے سے اندر آ گئی۔ میں اسے یوں زندہ دیکھ کر کانپ رہی تھی۔ وہ مجھے یوں خوفزدہ دیکھ کر کہنے لگی کہ دیکھو، ڈرو مت، میں تمہیں کوئی نقصان پہنچانے نہیں آئی ہوں، بلکہ تمہاری مدد کرنے کی غرض سے آئی ہوں۔ میں ڈرتے ڈرتے اس سے کہنے لگی کہ تم تو مر چکی تھی، تو کیا تمہاری روح یہاں پر آئی ہے؟ وہ لڑکی مجھے کہنے لگی کہ نہیں پاگل، میں مری نہیں تھی، بلکہ صرف بے ہوش ہوئی تھی۔ انہوں نے میرے سر پر حملہ کیا تھا جس کی وجہ سے میرا خون بے تحاشا نکل رہا تھا۔ پھر انہوں نے مجھے ایک گھنے جنگل میں پھینک دیا تھا۔ میں پوری رات وہاں پڑی رہی، لیکن میری قسمت اچھی تھی جب وہاں سے گزرنے والے ایک راہگیر نے مجھے وہاں پڑے ہوئے دیکھ لیا۔ اس نے مجھے ہسپتال پہنچا دیا۔ میرے سر پر گہرا زخم تھا، لیکن وہ زخم ایسا تھا کہ میری زندگی کو بچایا جا سکتا تھا۔
پھر شاید اللہ نے میری قسمت میں مزید زندگی لکھی تھی، اس لیے ڈاکٹروں کی محنت اور کوششوں سے میرا وہ زخم بالکل ٹھیک ہو گیا اور میری جان بچا لی گئی۔ جنید اور اس کے دوست یہی سمجھتے رہے ہیں کہ میں مر چکی ہوں، لیکن میں ان سے چھپ کر تم سے ملنے آئی ہوں، کیونکہ مجھے اچھی طرح پتہ ہے کہ وہ اس وقت گھر پر نہیں ہوتے۔ اس لڑکی کے منہ سے یہ ساری باتیں سن کر میں حیران تھی۔ وہ میری حیرانی دیکھ کر کہنے لگی کہ میں ایک فیکٹری میں نوکری کرتی تھی۔ جب جنید نے مجھے راستے میں لفٹ دی، وہ راستے میں میری تعریفیں کر رہا تھا۔ اس نے اپنی خوبصورتی کا فائدہ اٹھا کر مجھ سے دوستی کر لی۔ اب وہ مجھ سے شادی پر اصرار کر رہا تھا۔ میرے گھر کی مجبوریاں تھیں، اس وجہ سے میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ جب یہی بات میں نے جنید سے کہی تو وہ مجھ سے ناراض ہو گیا اور غصے میں اپنا تعلق مجھ سے ختم کر لیا۔ ایک دن میرے کزن نے مجھے اس کے ساتھ دیکھ لیا۔ پھر میرے کزن نے مجھے بتا دیا کہ وہ لڑکا جنید جس کے ساتھ تم گھومتی ہو وہ نشئی ہے۔ میں نے اسے چند لڑکوں کے ساتھ دیکھا تھا جو چوری چکاری اور ڈکیتی میں ملوث ہیں۔ اپنے کزن کی یہ بات سن کر میں نے بھی اس سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تعلق ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ پھر میری منگنی ہو گئی۔ جب اس بات کی خبر جنید تک پہنچی تو اس نے مجھ سے بدلہ لینے کے لیے مجھے کمپنی سے واپس آتے ہوئے اغوا کر لیا اور پھر یہاں لا کر میری بے وفائی کا بدلہ لینے کی مجھ سے کوشش کی۔ اس دن نہ صرف جنید نے بلکہ اس کے سارے دوستوں نے میرے ساتھ زبردستی کی تھی۔ میں مسلسل چیخ رہی تھی، اسی لیے جنید نے غصے میں آ کر میرے سر پر کوئی چیز دے ماری تھی، جس کی وجہ سے میں بے ہوش ہو گئی تھی۔ لیکن میری قسمت اچھی تھی کہ میں بچ نکلی۔ اگر تم ان لوگوں کے چنگل سے نکلنا چاہتی ہو تو جلدی سے مجھے اپنے ماں باپ کا پتہ دو، تاکہ میں انہیں تمہارے بارے میں سب کچھ بتا کر اس بھیڑیے سے تمہاری جان بچا سکوں۔ جلدی کرو، میرے پاس ٹائم بہت کم ہے۔ اگر جنید نے مجھے یہاں دیکھ لیا یا اسے یہ پتہ چل گیا کہ میں تمہاری مدد کرنے کی غرض سے یہاں آئی ہوں تو شاید وہ ہم دونوں کو قتل کر دیں۔ میرے پاس کوئی کاغذ پین نہ تھا، اسی لیے میں نے منہ زبانی ہی اسے بڑی مشکل سے اپنے گھر کا پتہ بتا دیا تھا، جسے سن کر وہ وہاں سے غائب ہو گئی تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ لڑکی یوں فرشتہ بن کر میری زندگی میں آئے گی۔ اب مجھے ایک چھوٹی سی امید کی کرن نظر آ رہی تھی۔ میں جلدی سے اس بات کی منتظر تھی کہ کب وہ لڑکی میرے لیے کوئی خوشخبری لے کر آئے، یا شاید میرے ماں باپ ہی مجھ تک پہنچ جائے۔ انسپکٹر شمشاد اس گمشدہ لڑکی کے کیس کو لے کر بہت سنجیدہ تھے۔ وہ چاہ رہے تھے کہ جلد سے جلد اس لڑکے جنید اور اس کے گھر والوں کا کوئی نہ کوئی اتا پتہ مل جائے۔ تبھی اچانک اس لڑکی کے ماں باپ آئے۔ ان کے ساتھ ایک لڑکی بھی تھی۔ لڑکی کا باپ انسپکٹر شمشاد کو کہنے لگا کہ صاحب جی، یہ لڑکی جانتی ہے کہ میری بیٹی کو کہاں رکھا گیا ہے۔ اس نے میری بیٹی سے کسی طرح سے ملاقات کی تھی۔ انسپکٹر شمشاد حیرت سے اس لڑکی کو دیکھنے لگے جو یہ سب کچھ بتا رہی تھی۔ اس کی کہی ہوئی ایک ایک بات سچ معلوم ہوتی تھی۔ پھر انسپکٹر شمشاد اس لڑکی سے کہنے لگے کہ آپ کو یقین ہے نا کہ وہ لڑکی یہی ہے؟ وہ لڑکی اعتماد سے کہنے لگی کہ جی انسپکٹر صاحب، میں اس مظلوم لڑکی سے ہی مل کر آ رہی ہوں، اور اس نے مجھے اپنا مکمل پتہ بتا دیا تھا۔ اس کی جان کو خطرہ ہے، اسی لیے آپ لوگ جلدی سے جلدی اسے وہاں سے نکالنے کی کوشش کریں۔ ایسا نہ ہو کہ وہ بھیڑیا نما شخص اس کا بھی قتل کر دے۔ اس لڑکی کی بات سن کر پولیس فوراً حرکت میں آ گئی تھی۔ اب پولیس جلد از جلد وہاں چھاپہ مارنے کی تیاری کر رہے تھے۔ میرا انتظار شدید ہوتا جا رہا تھا۔ میں راتوں کو سو بھی نہیں پا رہی تھی۔ پھر ایک دن جنید اور اس کے دوست گھر پر آئے۔ جنید شاید مجھے سوتا ہوا سمجھ رہا تھا، اسی لیے مجھے کمرے میں دیکھ کر واپس چلا گیا۔ وہ نہ جانے مجھ سے کیا کہنے آیا تھا، لیکن میں جاگ رہی تھی اور ان کی ساری باتیں سن رہی تھی۔ جنید اپنے دوست نواز سے کہہ رہا تھا کہ یار، تم نے اس لڑکی کا مرڈر کیا تھا جو قصور سے بھاگ کر تمہارے ساتھ آئی تھی۔ تو اس کا دوست نواز خباثت سے ہنسا، کہنے لگا کیا کرنا تھا یار، سالی بہت تنگ کر رہی تھی، بار بار مجھ سے اپنے زیورات مانگ رہی تھی جو بھاگتے وقت وہ اپنے گھر سے لے کر آئی تھی۔ میں نے وہ زیورات بیچ کر عیاشی کر لی تھی۔ میں وہ زیورات اسے کہاں سے واپس لا کر دیتا، اسی لیے ٹھکانے لگا کر ہی سکون ملا۔ ان عورتوں کا یہی مسئلہ ہے، پہلے عاشقی کے چکر میں پڑ جاتی ہیں، پھر اپنے گھر والوں کی انہیں یاد ستاتی رہتی ہے۔ جنید اس سے پوچھنے لگا کہ اچھا، تم نے عظمیٰ کو کیسے ٹھکانے لگایا تھا؟ جواب میں نواز نے جو کچھ اسے تفصیل بتائی، اسے سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ اس سے کہہ رہا تھا کہ اس نے پہلے ایک انجان جگہ پر کرائے پر گھر لیا اور 10 دن اس گھر میں رہنے کے بعد عظمیٰ کو وہیں قتل کر کے دفنا دیا اور راتوں رات وہاں سے فرار ہو گیا۔ محلے والوں کو پتہ تک نہ چل سکا کہ اس گھر میں کون آیا تھا اور کون رہ کر جا بھی چکا تھا۔ وہ یہ سب کچھ بڑی ہوشیاری سے جنید کو بتا رہا تھا۔ جواب میں جنید اس سے کہہ رہا تھا کہ واہ یار،
تمہاری ہوشیاری کے کیا کہنے. لگتا ہے ایسا کوئی بندوبست مجھے بھی کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ سالی بھی اگر یہاں سے فرار ہو گئی تو اس نے ہم سب کو گرفتار کروا دینا ہے. اس کے ہر لفظ سے دہشت تپک رہی تھی اور میں ان کی خوفناک باتیں یوں دکھی ہو کر سن رہی تھی جیسے میرے اندر سانس ہی نہ ہو. اب تو مجھے ایسے لگتا تھا جیسے کوئی آسمان سے اترے گا میری مدد کرنے کے لیے، کیونکہ مجھے ایسی کوئی امید نظر نہیں آ رہی تھی کہ امی ابو مجھ تک پہنچ پاتے. میں نے دل میں سوچ لیا تھا کہ ہو نہ ہو میرا انجام بھی اس لڑکی عظمیٰ کی طرح ہی ہوگا. پھر دوسرے دن جیسے وہاں بھیانک سازش رچی جا رہی تھی. رات کے 2 بجے تھے جب جنید اور اس کے دوست اندر آئے تھے. جنید اپنا سارا سامان سمیٹ رہا تھا. میں نے اسے یوں سامان سمیٹتے ہوئے دیکھا تو اس سے کہنے لگی کہ جنید ہم کہاں جا رہے ہیں؟ تو وہ میری طرف دیکھ کر مکاری سے ہنسا. مجھے کہنے لگا کہ ہم نہیں، صرف میں یہاں سے جا رہا ہوں، تم ہمیشہ اسی گھر میں رہو گی. میں اس کی کوئی بھی بات سمجھ نہیں پا رہی تھی. پھر یہ دیکھ کر میرا خوف سے برا حال ہو گیا کہ وہ سب مل کر ایک کھڈا کھود رہے تھے. میں چپ چاپ کسی لاش کی طرح انہیں یہ سب کرتا دیکھ رہی تھی. میں اس بیچاری عظمیٰ لڑکی کی کہانی سن چکی تھی اپنے کانوں سے، اس لیے اب شاید یہ لوگ وہی کہانی میرے ساتھ دہرانا چاہتے تھے. میرے لب پر بے اختیار زیر لب دعا آنے لگی. میں دل ہی دل میں اللہ سے مدد کی طالب تھی. اس سے پہلے کہ وہ اپنے اس بھیانک جرم کا آغاز کرتے، اچانک دروازہ زوردار طریقے سے کھلا تھا. وہ 8-10 پولیس اہلکار تھے جو یوں اندر آئے تھے. پھر میری چیخیں نکل گئیں کیونکہ ان کے ساتھ میرے امی ابو کھڑے تھے. امی باہیں پھیلا کر مجھے دیکھ رہی تھیں. پولیس اہلکاروں نے جنید اور اس کے دوستوں کو رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا تھا. میں رو رو کر امی ابو سے کہہ رہی تھی کہ ابو خدا کے لیے مجھے اس بھیڑیے نما انسان سے بچا لیں. اس نے مجھے ذہنی مریض بنا دیا ہے. اس نے میرے ساتھ بہت برا سلوک کیا ہے. یہ ابھی مجھے قتل کرنے کا ارادہ کر رہا تھا. اگر آپ لوگ وقت پر نہ پہنچتے تو شاید میں اس کھڈے میں دفن ہو چکی ہوتی. امی ابو مجھے ڈھیروں تسلیاں دے رہے تھے. پولیس اہلکار جنید اور اس کے دوستوں کو گرفتار کر کے لے جا چکے تھے. میں امی ابو سے پوچھنے لگی کہ آخر آپ کو اس گھر کا کیسے پتہ چلا اور آپ نے اتنی دیر کیوں کی مجھے ڈھونڈنے میں؟ پھر امی مجھے کہنے لگیں کہ بیٹا اگر وہ لڑکی ہمیں نہ بتاتی تو شاید ہمیں زندگی بھر یہ نہ پتہ چلتا کہ ہماری بیٹی کس مصیبت سے گزر رہی ہے. اب میں امی ابو کے ساتھ صحیح سلامت اپنے گھر واپس جا رہی تھی. انسپکٹر شمشاد بے حد خوش تھے کیونکہ انہوں نے اس گمشدہ لڑکی کی زندگی کو بچا لیا تھا. وہ لڑکی مہرین ایک نفسیاتی انسان کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئی تھی. پھر انسپکٹر شمشاد نے اہلکار ماجد کو اندر بلا لیا. اس سے کہنے لگے کہ کچھ پتہ چلا اس لڑکی کا شوہر اور اس کے دوست کن کن جرائم میں ملوث تھے. میں چاہتا ہوں یہ کیس اتنا مضبوط ہو کہ وہ سارے مجرم ساری زندگی جیل میں چکی پیسیں اور کبھی بھی جیل سے باہر نہ آ سکیں. انسپکٹر شمشاد کی بات سن کر اہلکار ماجد ان سے کہنے لگا کہ جی صاحب جی، یہ سارے نوجوان ایک گینگ کے طور پر کام کرتے تھے. پہلے نقلی ماں باپ ڈھونڈتے، پھر لڑکیوں کے ماں باپ سے ان کا رشتہ طلب کرتے. زیادہ تر یہ لوگ اپنی دولت کی نمائش کرتے تھے جو انہوں نے مختلف جرائم کر کے حاصل کی ہوتی تھی. جنید کا ایک دوست تو ایک لڑکی کے قتل میں ملوث ہے جس کی خبر پچھلے دنوں اخبار میں آپ نے بھی پڑھی تھی. اس لڑکے نے پہلے اسے پیار کے چنگل میں پھنسا لیا، پھر اسے گھر سے بھگا کر اپنے ساتھ اس شہر میں لے آیا. اس کے سارے زیورات اور دولت سے عیاشی کرنے کے بعد اسے بے دردی کے ساتھ قتل کر کے اسی گھر میں چھپا دیا تھا جہاں سے اس کی لاش ملی تھی. دوسری طرف جنید کے ان نقلی ماں باپ کو بھی ڈھونڈ لیا گیا ہے جو اس جرم میں ملوث تھے. اس نے اس کے ماں باپ بننے کا فریضہ کئی لاکھوں روپے لے کر ادا کیا تھا. مہرین کے ماں باپ بھولے بھالے تھے. انہوں نے اس کے ماں باپ کو یہ لالچ دیا کہ وہ ان کی بیٹی کو لندن میں رہائش دلانے کا ارادہ رکھتے ہیں. یہی سوچ کر مہرین کے ماں باپ ان کی باتوں میں آ گئے اور اپنی معصوم بیٹی کا رشتہ ان خطرناک لوگوں سے کر دیا. لیکن اچھا ہوا صاحب جی کہ آپ نے اس شہر کی پولیس کو پہلے ہی انفارم کر دیا تھا جس میں مہرین اور وہ سارے مجرم رہ رہے تھے. بالکل عین وقت پر چھاپا مار کر شاید مہرین کی زندگی کو بچا لیا گیا تھا، ورنہ جنید اور اس کے دوستوں کا تو یہی ارادہ تھا کہ اسے بھی اس لڑکی کی طرح قتل کر کے اسی گھر میں چھپا دیا جائے. سر بے شک یہ کیس ایسی ایک پہیلی کی طرح معلوم ہوتا ہے جس کا ایک سرا جڑا ہوتا ہے اور دوسرا سرا ادھڑا ہوا ملتا ہے. انسپکٹر شمشاد یہ ساری معلومات حاصل کرنے پر اہلکار ماجد کو شاباش دے رہا تھا. بے شک وہ اپنی اسی ذہانت کی بدولت ہی ان کی نظروں میں عزت کے لائق تھا. اتنے دن تک اس نفسیاتی مریض کے پاس رہنے کی وجہ سے میں خود بھی ایک نفسیاتی مریضہ بن چکی تھی. بے شک مجھے اپنے گھر آئے ہوئے اتنے دن ہو گئے تھے،
लेकिन अभी भी मैं थोड़े से शोर से डर जाती थी, चौंक कर उठती थी कि कहीं जुनैद वापस ना आ गया हो। इंसानों का ऐसा भयानक चेहरा मेरी ज़िंदगी में पहली बार सामने आया था। अम्मी अब्बू लाख कोशिश कर रहे थे कि मैं किसी भी तरह करके उन खौफनाक यादों से पीछा छुड़ा लूं जिन्होंने मेरी जहनी हालत को बर्बाद कर दिया था, लेकिन मुझे यकीन था कि वक्त के साथ साथ मेरे ये सारे ज़ख्म भर ही जाएंगे। मैं सोचती हूँ कि काश माँ बाप अपनी बेटी का कहीं भी रिश्ता करने से पहले अगर अच्छी तरह तहकीकात कर लें तो यूँ अपनी बेटियों की ज़िंदगी बर्बाद होने से बचा सकते हैं। न जाने लोगों के कितने मकरवा चेहरे छुपे होते हैं जो बाहर से तो खूबसूरत नज़र आते हैं, लेकिन उनकी सच्चाई जब दिखाई देती है तो शायद इसके सिवा कोई रास्ता नहीं बचता। मेरी ज़िंदगी की ये खौफनाक कहानी भी शायद माजी के झरोंकों में कहीं खो जाए, लेकिन ऐसा लगता है कि मेरी ज़िंदगी के ये भयानक दिन एक खौफनाक याद की तरह हमेशा मेरे जहन पर सवार रहेंगे। नाजरीन, अगर आपको आज की ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आपको ऐसी दहशतनाक, दिल को जकड़ देने वाली कहानियाँ पसंद हैं तो ऐसी एक कहानी रोज़ाना सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।